ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم المولا و نعم النصیر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الخلائق بقدرتہ ونشر الریاح برحمتہ وابتدأ بالصخور میدان ارضہ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی جد الحسنین سیدی شباب اہل الجنہ ابی القاسم محمد ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی لقاء یوم الدین وسیما بقیۃ اللہ العظم فی الارضین وحجت ابن الحسن صلوات اللہ وسلامہ علیہ اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فبأی آلاء ربکما تکذبان۔ صلوات عرض کریں محمد وآل محمد کی خدمت میں۔ خالق کون مکان، مالک ارض و سما، پروردگار عالم اپنی کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، وہ کتاب کہ جس کو جناب رسول خدا پر نازل کیا گیا، وہ کتاب جو امت محمدی کے لیے رحمت بنا کر نازل کی گئی ہے، وہ کتاب کہ جس کے اندر ہر خشک و تر موجود ہے۔ اس کتاب میں پروردگار ایک آیت کا بہت چھوٹا سا ٹکڑا کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ تم میری کس کس نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے۔ یعنی معبود نے ہر شے دنیا کی انسانوں کے لیے خلق کی ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو پروردگار نے انسانوں کے لیے خلق نہ کی ہو۔ یہ ہوائیں جو اس وقت چل رہی ہیں یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہیں۔ اگر یہ ہوا نہ ہو تو انسان گھٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ اگر یہ ہوائیں تیز بھی چلنے لگیں پھر بھی ہمارے لیے نعمت ہیں، اور اگر ہوائیں یہ آندھی و طوفان میں تبدیل ہو جائیں تو ہمارے لیے بہرحال مشکلات بھی ہوتی ہے، لیکن بہت سی چیزوں کے لیے یہ فائدہ اور فوائد بھی رکھتی ہے کہ وباؤں کو لے جائے گی اور بیماریوں کو اور بہت سی چیزوں کو جو بہرحال مضر چیزیں ہیں ان کو یہ دور کرے گی اور ایک ہوائے صاف ہمارے لیے آ جائے گی۔ خداوند عالم کہہ رہا ہے تم میری کس کس نعمت کا شکریہ ادا کرو گے۔ کون کون سی نعمتیں؟ میں نے تم کو زبان دی، میں نے تم کو عقل دی، میں نے تم کو دل دیا، میں نے تم کو دماغ دیا، میں نے تم کو ہاتھ دیے، میں نے تم کو پیر دیے، میں نے تم کو ماں باپ دیے، میں نے بھائی بہن دیے، اولاد دی، روزی دیا، رزق دیا، ہر شے میں نے تم کو عنایت کی ہے۔ تم کس کس نعمتوں کا میرا شکریہ ادا کرو گے؟ خداوند عالم کے شکرانے کے لیے اگر مخلوق اپنے سر کو لے کر رکھ کر زندگی بھر اگر سر کو نہ اٹھائے پھر بھی خدا کے نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے ایک چیز مثال کے طور پہ پانی، کتنی بڑی نعمت ہے یہ کہ پانی اگر نہ ہو تو بشریت ختم ہے۔ دیکھنے میں ایک ذرا سی چیز ہے، پانی اگر نہیں ہے تو انسان کی زندگی ختم۔ ہوا یہ نعمت ہے، اگر ہوا نہیں تو انسان کی زندگی ختم۔ یہ روشنائی، یہ لائٹیں، یہ نور، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہیں۔ اگر یہ نعمت نہ ہو تو پوری دنیا اندھیرے میں رہ جائے، کچھ نظر نہ آئے۔ یہ رات، یہ تاریکی، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اگر تاریکی نہ ہو تو ہماری آنکھیں بند نہ ہو، ہمیں آرام نہ ملے۔ یہ سونا، یہ جگنا، یہ ساری چیزیں نعمت ہیں۔ کتنی آنکھیں ترستی ہیں، سونے کے لیے لوگ دوائیاں کھاتے ہیں، نہیں معلوم کیا کیا کرتے ہیں کہ ان کی آنکھ بند ہو جائے کچھ دیر کے لیے کہ وہ خدا کا شکرانہ ادا کریں۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ یہ سونا بھی ہمارے لیے نعمت ہے، یہ جگنا یہ بھی ہمارے لیے نعمت ہے۔ بہت سے ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ کوما میں پڑے ہوئے ہیں، بے ہوش ہیں، دوسری چیزوں میں ہیں،
کہ ان کو دوائیاں دے کر ان کو جگایا جا رہا ہے، ان کو ہوش میں لایا جا رہا ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے نعمت ہے۔ اللہ نے ہر نعمت دی، لیکن اتمام نعمت آ کر اہل بیت پر کیا ہے۔ اہل بیت کی محبت اور معدت یہ سب سے بڑی نعمت جو پروردگار نے ہمیں اور آپ کو دی ہے، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ اور ان سب میں کہ ملکہ دو عالم شہزادی کونین صدیقہ کبریٰ ہیں، شہزادی کی وہ ذات ہے کہ جن سے ائمہ معصومین کی آگے نسلیں چلی ہیں، امیر المومنین کے بعد جو نسلیں چلی ہیں وہ زہرہ مرضیہ سے، صدیقہ کبریٰ سے چلی ہیں۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پروردگار کی بہت بڑی نعمت ہے معبود کی، جس نے اہل بیت کی محبت اور مودت ہمارے قلوب کے اندر ڈالا ہے، ہمارے دلوں کے اندر جن کی محبت کو ڈالا ہے۔ اور نعمتوں میں سے ایک اور نعمت عظمیٰ جو ہمارے لیے ہے وہ ولایت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ مولا کی محبت ہے، مولا کی مودت ہے۔ اہل بیت سے محبت کرنا، اہل بیت سے مودت کرنا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خداوند عالم نے ہمیں مہربان ماں باپ دیے ہیں، یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ خدا کی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریے، معبود کی ہر نعمت کا شکرانہ ادا کیا کریے۔ خدا کی نعمت کا جتنا شکریہ ادا کریں گے اتنا ہی نعمت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا ہی کفران نعمت کریں گے نعمت چھنتی چلی جائے گی۔ اللہ کی ہر نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ ایک بہت پیاری حدیث یہاں مولا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آقا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قال امیر المومنین علیہ السلام قدر رجل علی قدر ہمتہ وصدقہ علی قدر مروتہ وشجاعتہ علی قدر انفتہ وعفتہ علی قدر غیرتہ۔ کہ مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مولا فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی ہمت ہوتی ہے، قدر رجل علی قدر ہمتہ، انسان کی جتنی ہمت ہوتی ہے اس کی اتنی ہی قدر اور منزلت ہوتی ہے۔ یعنی مولا کیا فرما رہے ہیں؟ یعنی انسان کو ہار نہیں مانگ لینا چاہیے، یہ سستی تنبلی یہ سب چیزیں انسان میں نہیں آنا چاہیے۔ انسان میں حوصلہ بلند ہونا چاہیے، حوصلہ بزرگ ہونا چاہیے۔ ہر چیز کو جو شے اس کے لیے ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، ہمت نہیں ہارنا چاہیے کہ ہر جگہ پہ ہمت ہار کے انسان بیٹھ جائے، ہاتھ پیر ڈھیلے کر کے بیٹھ جائے کہ اب ہم سے نہیں ہو سکتا۔ نہیں، معصومین نے ہر جگہ جگہ پر بتایا ہے کہ انسان کو ہمت اور توانائی پیدا کرنا چاہیے، خدا پر توکل کرے اور اس چیز کی طرف بڑھے، خدا پر توکل کرے، اس چیز کی طرف بڑھے کہ پروردگار نے جو اس کے اندر انسانیت کے اندر ایک شے جو پیدا کی ہے وہ ہمت بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ بھی خدا کے شکرانے کے لیے کافی ہے۔ خدا کا شکر ادا کرے کہ بہت سے لوگ اتنے ہمتی ہوتے ہیں، کہتے ہیں پہاڑوں کو کھود ڈالتے ہیں، چاند پر پہنچ گئے، وہ ہمت ہے ان کی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ ان کو خداوند عالم سے امداد مانگنا چاہیے، مدد مانگنا چاہیے، اور خدا کی استعانت سے، اس کی مدد سے، اس کی توفیق سے آگے بڑھے، قدم آگے بڑھائے، قدم آگے بڑھائے۔ تو مولا امیر المومنین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انسان کی جتنی ہمت ہوگی اتنی ہی اس کی قدر اور قیمت ہوگی۔ حدیث آگے بڑھی، مولا فرماتے ہیں وَصِدْقُهُ عَلَى قَدْرِ مُرَوَّتِهِ، اور جتنی مروت اور جمع مردانگی اس میں ہوگی اور جتنی راستگوئی ہوگی اتنا ہی اس انسان کی ویلو ہوگی، اس انسان کی اتنی ہی قدر و منزلت ہوگی جتنا ہی انسان کے اندر راستگوئی اور صدق اور صداقت پایا جاتا ہو۔ انسان کو سچا ہونا چاہیے، انسان کو سچا ہونا چاہیے، جھوٹ کا سہارا کبھی نہ لیں۔ ایک جھوٹ کے لیے نہیں معلوم کتنے جھوٹ بولنا پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کے لیے نہیں معلوم کتنے جھوٹ بولنا پڑتے۔ ایک مرتبہ ایک سچ بول دے گا، سچ کڑوا ہے، تھوڑی دیر برا لگے گا، لیکن بعد میں وہی انسان اس کی تعریف کرے گا، وہی انسان اس کی تعریف کرے گا، کتنا سچا ہے انسان۔ یہاں تک روایتیں ہیں
کہ مذاق میں بھی جھوٹ مت بولو. جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے. جھوٹ سے بچنا چاہیے، جھوٹ سے پرہیز کرنا چاہیے. حدیث کا فقرہ آگے بڑھا. مولا فرماتے ہیں وَشُجَاعَتُهُ عَلَى قَدْرِ أَنْفَتِهِ. مولا فرماتے ہیں، آقا میرے فرماتے ہیں، اور جتنی اس کے اندر خودداری ہوگی، حمیت ہوگی، جتنی خودداری ہوگی اتنی ہی اس کے اندر شجاعت پیدا ہوگی. انسان کو خوددار ہونا چاہیے. انسان جسے پروردگار عالم نے اشرف المخلوقات پیدا کیا ہے، تمام مخلوقات پہ جس کو پروردگار عالم نے منزلت اور مقام دیا ہے، اپنی قدر اور منزلت کو انسان کو سمجھنا چاہیے اور خدا کی نعمت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے ہمیں کسی لائق بنایا. یہاں پر بات کو روکنے کے بعد کہوں گا، بعض مواقع پہ بہت سی چیزیں خداوند عالم نے بڑی نعمتیں ہم کو دی ہیں، لیکن ان نعمتوں کا ہم احسان نہیں کرتے، ان نعمتوں کو ہم ٹھکرا دیتے ہیں. بہت سی نعمتیں ہمارے دروازوں تک آتی ہیں، لیکن ان نعمتوں کو ہم سمجھ نہیں پاتے، وہ ہم سے دور ہو جاتی ہیں، وہ نعمتیں ہم سے دور ہو جاتی ہیں. مولا فرماتے ہیں، حدیث آگے بڑھی، آقا کے ارشاد فرماتے وَعِفَّتُهُ عَلَى قَدْرِ غَيْرَتِهِ. اور جتنی غیرت ہوگی اتنی ہی اس کے اندر پاک دامنی پائی جائے گی. جتنی انسان کے اندر غیرت ہوگی اتنی ہی پاک دامنی پائی جائے گی. حدیث معصوم ہے، معصوم کی حدیث ہے کہ ان چیزوں پر ہمیں اور آپ کو غور و فکر کرنا چاہیے. اور پروردگار عالم کی ہر وہ نعمت جو معبود نے دی ہمیں، یہ اہل بیت کی محبت اور ولایت، یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے. شکر ادا کرے. اور ہم کہتے ہیں اپنی ماؤں کو دعا دینا چاہیے جس کے دل میں اہل بیت کی محبت میں یہ دل دھڑکے، اس طیب اور طاہر دودھ کے شکرانہ ادا کرنا چاہیے جو ماں نے اسے پلایا ہے. اس ماں کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اس باپ کا شکریہ ادا کریں جس نے حلال رزق دیا ہے کہ آج اہل بیت کی محبت ہمارے قلوب کے اندر سموئی ہوئی ہے. اگر رزق پاک نہ ہوتا، اگر وہ دودھ پاک نہ ہوتا جو ہماری رگوں میں خون بن کر چل رہا ہے، تو آج ہم لوگوں میں اتنی اہل بیت کی محبت پیدا نہ ہوتی. بہت خبیث لوگ بھی ہوتے ہیں جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں. آج بہت سے لوگ ہیں جو آپ دیکھا کرتے ہیں روز ٹیلی ویژن کے اوپر، فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ، یہ خود وہ نہیں بول رہے ہیں، یہ ان کی ماں کا دودھ اور خون باپ کا بول رہا ہے. یہ ناپاکی نسل ان کی بولتی ہے جو اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، شہزادی کونین کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں، امیر المومنین کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں، معصومین کی شان میں گستاخیاں کیا کرتے ہیں. یہ ناپاک غذا ہے ان کی، یہ ناپاک کھانا ہے ان کا، جو اہل بیت کی شان میں اس طرح سے گستاخیاں کرتے ہیں. عزیزوں، ہم جتنا شکرانہ ادا کریں معبود کا، اتنا ہی ہمارے لیے کم ہوگا کہ پروردگار نے ہمیں اہل بیت کی محبت، ان کا دامن ہمارے لیے دیا ہے، اور اس دین پر پیدا ہوئے ہیں، صادق آل محمد کے بتائے ہوئے فرمان پر ہم لوگ چل رہے ہیں. اس مکتب پہ ہم لوگ ہیں جسے مکتب جعفری کہا جاتا ہے، کہ ہمارے اور آپ کے چھٹے آقا فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں کہ کونوا لنا زینا ولا تکونوا علینا شینا. مولا فرماتے ہیں، ہمارے اور آپ کے چھٹے آقا مولا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، مولا فرماتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ تم لوگ ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ کہ باعث نقمت بنو. یہ معصوم کا فرمان ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ کہ باعث نقمت بنو. اگر باعث زینت معصوم کے لیے بنے آپ تو یہ بھی ہمارے لیے شکرانے کا مقام ہے. اگر باعث زینت بنے یہ بھی ہمارے لیے شکرانے کا مقام ہے. شکر ادا کریں ہم معبود کا کہ پروردگار تو نے معصومین کے راہ پر ہمیں چلنے کی توفیق عنایت کی. اگر ہم نے شکران نعمت کیا پروردگار کا
تو پروردگار یہ نعمت ہم سے واپس نہیں لے گا۔ اگر کفران نعمت کیا تو کہیں یہ نعمت ہمارے ہاتھوں سے نکل نہ جائے، جیسے بہت سی نعمتیں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی چلی جا رہی ہیں اس وقت۔ عزیزوں، میرے بھائیوں اور بہنوں، میرے بزرگوں اور میرے بچوں، جس دین پر ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں، جس دین پر ہم لوگ چل رہے ہیں، بہت ہی سچا مذہب ہے، جس میں اخوت، بھائی چارگی، مروت، رحم دلی، یہ دین ہمیں باقاعدہ طور سے بتاتا ہے، جس میں بڑوں کے احترام کے لیے کہا گیا ہے، چھوٹوں کے احترام کے لیے کہا گیا ہے، بزرگوں کے احترام کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ دین وہ دین اتنا پیارا دین ہے جو تمام دینوں کا مجموعہ ہے، یہ تمام دینوں کی اچھائیوں کا مجموعہ ہے، جس دین پر ہم لوگ پیدا ہوئے ہیں۔ آج ہم شکرانہ ادا کریں اپنے ماں باپ کا بھی کہ جنہوں نے ہمیں تربیت دی اہل بیت کے راستے پر، اہل بیت کے در پر، اور شکر وہ لوگ بھی ادا کریں جن کے گھر کے ماحول اچھے ہیں، کیونکہ جہاں جس جگہ بچہ پلتا ہے، اگر گھر کا ماحول اچھا ہوگا تو وہاں بچے کی تربیت بھی اچھی ہوگی۔ سب سے زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ ماں جس وقت، یعنی آپ شادی کر کے لے کر آ رہے ہیں لڑکی کو اس کے کردار، رفتار، کریکٹر، اس کے گھر والے، اس کے رشتہ دار، اس کے پڑوسی، اس کے بھائی، اس کے بہن، تمام چیزوں کو اس کو غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہمارے یہاں فقط استخارہ ہے، بس استخارہ دیکھ لیے، اگر استخارہ آ گیا تو بس اس سے شادی کر لی، چاہے وہ اچھی ہو چاہے بری۔ نہیں عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لڑکے کے لیے، ہم لڑکی کے لیے، دونوں چیزوں کے لیے جستجو ضروری ہے، استخارہ نہیں، جستجو ضروری ہے، چھان بین ضروری ہے، معلوم کرنا ضروری ہے کہ جس طرح سے ایک کوئی اچھی چیز اگر ہم خریدنے جاتے ہیں تو کتنی دکانوں پر ہم جاتے ہیں، جانے کے بعد اس کی قیمت پتہ کرتے ہیں، اس کے بعد پوچھیں گے اس کی کتنے سال کے لیے گارنٹی ہے، اور اس کی کس جگہ کا اس کا موٹر بنا ہوا ہے، کس جگہ کا اس کا ڈھانچہ بنا ہوا ہے، اور یہ کب تک چلے گا، اور کتنا بینیفٹ ہے اس میں ہم کو ملنے والا ہے، کس میں کتنا فائدہ ہونے والا ہے، کتنا نقصان ہونے والا ہے، ہر چیز اس کی جڑ تک ہم تحقیق کرتے ہیں۔ آج اگر گھر پہ ہم ایک نسل جو بڑھانے کے لیے ہم لے کر آ رہے ہیں، اہل بیت کے کنیز، اہل بیت کے غلام جو ہم اپنے گھر پہ لا رہے ہیں، کیا ہمیں وہاں تحقیق کی ضرورت نہیں ہے؟ وہاں ہمیں جستجو و تحقیق کی ضرورت ہے۔ اس کے کردار، رفتار، کریکٹر، گھر والے، رشتہ دار، ماحول، ظاہر چہرہ دیکھ کر نہ جائیں، ظاہر پر نہ جائیں، ظاہر بعض موقع دھوکہ دے جایا کرتا ہے۔ ہر اچھی چیز اچھی نہیں ہوتی جس کا ظاہر سماٹ۔ آج چائنا کی بھی بہت سی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، چائنا سجا کر لا کر سامنے دیتے تو 4 دن کام کرتی اور چلی جاتی ہے، دیکھنے میں بہت اچھی چیز ہے، دیکھنے میں بہت پیاری چیز ہے کہ انسان دیکھتے ہی فریفتہ ہو جائے، لیکن 4 دن جب ساتھ رہتی ہے تو ساتھ وہ چیز چھوڑ دیتی ہے۔ اسی طرح سے ہر چیز کے ظاہر پہ نہ جائیے، اس کا باطن دیکھیے کہ یعنی واقعاً وہ کتنا کام آئی، کتنا کارگر ہے ہمارے لیے، کتنا کام آنے والی چیز ہمارے لیے ہے۔ مولا نے فرمایا کہ ہمارے لیے باعث زینت بنو، نہ باعث نقمت بنو۔ چھٹے آقا نے صادق آل محمد نے فرمایا ہے، کیونکہ اگر ہم اچھے کام کریں، جیسے ایک مثال کے طور پر کسی اسکول میں یا کالج میں اگر کوئی بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر دانشجو ہیں اور وہاں پڑھنے والے لڑکے ہیں، اگر وہ اچھے اسٹوڈنٹ ہوئے تو باہر اگر نکلیں گے، جس طرح کی جو حرکتیں، سکنات، حرکات ان کی ہوں گی، تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ فلاں کالج کا پڑھا ہوا لڑکا کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی تربیت وہاں دی جاتی ہے، کتنے اچھے لوگ ہیں، کتنے قاعدے کے استاد ہیں، کتنے اچھے معلم ہیں وہاں پہ جو اس طرح کی ان کو تربیت دی جاتی ہے بچوں کو۔ لوگ اس کی تعریف کریں گے، لوگ اس کی تکریم کریں گے، لوگ اس کی واہ واہ کریں گے۔ لیکن اگر اسی جگہ کے بچے اگر باہر شرارتیں کرتے نظر آ رہے ہیں، غلط کام کرتے نظر آ رہے ہیں، تو کہیں گے اس کالج کے لڑکے اچھے نہیں ہیں، یہاں کے استاد اچھے نہیں ہیں، یہاں کے ٹیچر اچھے نہیں ہیں، یہ جس کالج میں پڑھا ہے وہ کالج اچھا نہیں ہے، نام وہاں پہ جائے گا، بدنامی ان کی ہوگی۔ عزیزوں، معصوم نے بھی فرما دیا ہے کہ تم ہمارے لیے باعث زینت بنو، باعث نقمت مت بنو۔ اگر آج ہم کوئی غلط کام کریں گے تو دوسری قومیں ہم پر انگلیاں اٹھائیں گی اور یہ کہیں گی کہ فلاں مذہب کے چلنے والے لوگ ہیں، فلاں دین پر چلنے والے ہیں، فلاں کے ماننے والے ہیں، ان کے اوپر انگلیاں جائیں۔ عزیزوں، اگر ہم اچھائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی نہ کریں۔ آج ماشاءاللہ
خوشی ہوتی اپنے جوانوں کو دیکھ کر کہ خدا کا شکر ہے کہ اتنا زیادہ عبادتوں میں، اتنا زیادہ علم میں آگے بڑھ رہے ہیں، اتنا زیادہ اہل بیت کے فرامین کو عام کر رہے ہیں، بہت خوشی ہوتی ہے۔ پہلے کا زمانہ وہ تھا کہ جس زمانے میں علم کی کمی تھی، جس زمانے میں حاصل کرنے کے لیے کمیاں تھیں، لیکن اس زمانے میں حاصل کرنے میں کوئی دقت، کوئی پریشانیاں نہیں ہیں۔ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا یہ زمانہ ہے، یہ زمانہ بہرحال جس کے لیے باقاعدہ تاکید علماء نے بھی کی ہے کہ جو اس وقت نرم افزار جو چل رہے ہیں اور یہ جنگیں جو چل رہی ہیں، کہ جو یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، الگ ادھر ادھر یہ ساری چیزیں، اس میں بھی تبلیغات بہت زیادہ ہو سکتی ہیں، اس میں بھی بڑھ چڑھ کے آپ لوگ حصہ لے سکتے، گھر بیٹھے سارا کام ہو سکتا ہے، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر اہل بیت کے لیے آپ کام کر سکتے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے اس کے اندر آپ معصومین کے اقوال، حدیثیں، فرامین، علماء کی یہ ساری چیزیں آپ ایک دوسرے سے نشر و اشاعت کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کوشش بھی کی جائے، کوشش بھی کی جائے، اس علم میں آگے بڑھیں اور علوم آل محمد کو آگے بڑھایا جائے اور خدا کا شکرانہ ادا کیا جائے۔ اگر خدا ہمیں ایک بھی توفیق دے دے کہ حدیث ہمیں کسی کے پاس بھیجنے کے لیے، تو خدا کا ہمیں شکرانہ ادا کرنا چاہیے کہ خدا نے کم سے کم ہم کو یہ توفیق دی کہ ہماری انگلیاں ایک حدیث محمد اور آل محمد کے آگے بڑھانے کے اللہ نے ہمیں توفیق دی ہے۔ میرے عزیزوں، ہم اللہ کی کس کس نعمت کا شکریہ ادا کریں گے؟ اس نے ہر شے تو ہمیں عنایت کی ہے، جو ہم نے نہیں چاہا وہ بھی ہمیں دے دیا ہے، اور سب سے بڑی چیز جو اس نے عنایت کی ہے ماں باپ، ان کی محبت، ان کے قلوب کے اندر ہمارے لیے محبت کا پیدا کرنا، کہ جنہوں نے اپنے آپ کو ہمارے لیے گوا دیا ہے۔ دوسرا شکرانہ ہمارا خدا کے لیے یہ ہونا چاہیے، پروردگار تو نے ہم کو اس دین حقہ پر پیدا کیا ہے، اور یہ بھی ہمارے لیے شکرانہ ہے کہ اس وقت بہرحال ہم اس دین حقہ پر جو باقی ہیں، اور آج دنیا جو ہمیں ہٹانا چاہتی ہے، یہ اہل بیت کی محبت ہے کہ جو ہمیں ہٹنے نہیں دیتی۔ یہ اہل بیت سے صدق دل سے جو ہم نے محبت کی تھی، آج اس محبت پر ہم باقی ہیں۔ ہمیں جتنا ہو سکے، جو جس زمانے میں بھی ہے اس زمانے کے امام کو معرفت تو رکھنا ضروری ہے، لیکن خاص طور سے اس زمانے میں جو ہے معرفت رکھنا بہت ضروری ہے۔ اس زمانے میں معرفت امام رکھنا بہت ضروری ہے، خاص طور سے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا، اپنے زمانے کے امام کے لیے ہمیشہ نصرت کے لیے تیار رہنا۔ یہ میرے عزیزوں، اپنے آپ کو ہم آمادہ کریں، اپنے آپ کو ہم تیار کریں اپنے امام کی نصرت کے لیے، اپنے امام کی خدمت میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے۔ زمانہ بہت برا آ چکا ہے، زمانہ بہت بدتر آ چکا ہے، کہ جس زمانے میں ذرہ برابر بھی اس نفس، اس سانس کا بھروسہ نہیں ہے، آج یہ زمانہ یہ دیکھ رہے ہیں آپ کہ ایک چھوٹا سا وائرس کہ جو نہ دکھائی دے رہا ہے نہ سنائی دے رہا ہے، پوری دنیا کو درہم برہم کر رکھا ہے اس نے، پوری دنیا کے اندر تہلکہ مچا دیا ہے اس نے۔ کتنی انسانیت ختم ہو چکی ہے، اچھے لوگ بھی گئے، برے لوگ بھی گئے، لیکن اہل بیت سے اگر وابستہ آپ رہیں گے، اہل بیت کے بتائے ہوئے فرامین پر اگر عمل کرتے رہیں گے، ساری چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ اگر اپنے زمانے کے امام سے لو لگائے رہیں گے تو ہمیں راستہ ملتا چلا جائے گا، اور زمانے کے امام کے لیے ہمیشہ نصرت کے لیے آمادہ ہونا چاہیے۔ سوالات اٹھتے ہیں کہ کیوں نہیں ہمارے مولا ظہور فرما رہے ہیں؟ کیا دنیا میں اس وقت 313 لوگ نہیں ہیں کیا مولا کی نصرت کے لیے؟ نہیں ہیں عزیزو، اگر ہوتے تو مولا ظہور فرما دیتے، اگر ہوتے وہ سارے سچے ایک ساتھ تو ہو جاتا مولا کا ظہور۔ چھٹے امام کے زمانے کا بھی بڑا مشہور واقعہ ہے، اور ختم کی میں نے اپنے گفتگو کو کہ مولا کے شاگرد بیٹھے ہوئے ہیں، تحد نظر مولا کے شاگرد نظر آ رہے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں مولا ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ سے محبت کرنے والے ہیں، مولا اتنے آپ کے شاگرد ہیں، اتنے آپ کے اصحاب ہیں، اتنے چاہنے والے، اتنے محبت کرنے والے ہیں، مولا آپ قیام کیوں نہیں فرماتے؟ مولا کہہ رہے ہیں عدد تو بہت زیادہ ہے لیکن اس میں چاہنے والے مجھے نظر نہیں آتے۔ مولا فرماتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ مولا اگر آپ کہیں تو ابھی اسی وقت ہم 400 لوگ آپ کو سر دینے کے لیے تیار ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ مولا نے کہا 400 لوگ سر دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہتے ہیں صحبت ہو رہی، بات ہو رہی ہے،
اتنی دیر میں مولا مسکراتے ہیں. مولا کہتے ہیں مجھے چند لوگوں کی ضرورت ہے، زیادہ نہیں. کیا واقعی مجھ پہ جان دینے کے لیے تیار ہیں؟ کہا مولا اگر حکم کریں سر اپنے دینے کے لیے لوگ تیار ہیں. مولا نے ایک مرتبہ اپنے اسی شاگرد سے جس نے کہا تھا مولا آپ قیام کیوں نہیں کرتے، مولا میں تو آپ کا چاہنے والا ہوں، آپ سے محبت کرنے والا ہوں، مولا میں اپنی جان دینے کے لیے آپ کے لیے تیار ہوں. مولا نے فرمایا یہ سامنے تندور جل رہا ہے، ڈھکنا ہٹوایا مولا نے غلام سے، کہا اس کے اندر کود جاؤ. کہتا مولا میرے بچے ہیں، مولا میری زندگی ہے، مولا میں آپ کی نصرت کے لیے تیار ہوں، آپ مجھ سے کودنے کہہ رہے ہیں. مولا کہہ رہے ہیں کود جاؤ، تو میرے چاہنے والے ہو نا. مولا میرے بچے کیا کریں گے؟ یہ دیکھیں یہیں پر اسی جگہ پر آ کر ہم لوگ بھی رک جاتے ہیں. دعویٰ تو ضرور کہتے ہیں اللہم عجل لولیک الفرج، دعائیں تو ضرور کہتے ہیں یا مہدی العجل، لیکن جس وقت اگر موقع پڑ جائے تو قدم پیچھے ہمارے جو آگے بڑھے تو پیچھے ہٹنا شروع ہو جائیں گے. کہتے مولا کہتے بس چپ چاپ ہو کے مولا اس نے دوسری گفتگو کرنے لگے. کہتے اتنی دیر میں ایک مولا کا شہدائی ہارون مکی وارد ہوئے. کہتے گرمی کا سیزن تھا، پسینہ ٹپک رہا تھا، سفر سے آئے تھے، گرد و خاک چہرے پر پڑی ہوئی تھی. مولا نے ان سے گفتگو کی، سلام کیا، سلام و دعا ہو. اس کے بعد مولا فرماتے اے ہارون تنور میں کود جاؤ، تنور میں کود جاؤ. عجیب روایت نقل کی گئی. کہتے مولا کی زبان سے نکلنا تھا کہ سر کے اوپر جو بوجھا رکھے ہوئے تھے کہتے اس کو زمین پہ رکھا اور ایک مرتبہ فوراً تنور کے اندر کود گئے. مولا نے اپنے اسی چاہنے والے سے جس نے کہا تھا کہ مولا آپ کے چاہنے والے بہت زیادہ ہیں، آپ سے محبت کرنے والے بہت زیادہ ہیں، مولا آپ قیام کیوں نہیں فرما رہے ہیں، آپ قیام کیوں نہیں فرما رہے ہیں؟ مولا نے کہا جاؤ جا کر اس تندور پر ڈھکنے کو ڈھک دو. کہتے ڈھکنا ڈھک کر وہاں سے چلا آیا. مولا کے سامنے بیٹھا ہوا گفتگو کر رہا ہے، باتیں کر رہا ہے. اور اس کے بعد دل ہی دل میں کہتے ہیں بیٹھا تو مولا کے پاس ضرور ہے لیکن دماغ کہیں اور ہے. گفتگو ہو رہی، دماغ کہیں اور ہے. کہتے بیٹھا تو ضرور مولا کے پاس ہے، باتیں کیے جا رہا ہے لیکن دل لگا ہے کہ کہیں وہ جل نہ گیا ہو، کیا ہو گیا کیا. آج ہمارا یہی حال ہماری عبادتوں کا بھی ہے. آج ہم عبادتیں کرتے ہیں لیکن خالص نہیں ہیں. نمازیں پڑھتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں مولانا صاحب نے تو بتائی تھی دعا، اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے. اس فلاں معصوم سے یہ روایت نقل کی گئی ہے، دعا نقل کی گئی کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو ضرور وہ کام ہوگا، ضرور وہ مشکل دور ہوگی. کہ ہم پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن یہ جرم الیقین ہیں. ہم آیا یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہی ہمارا اصل یہی رہتا دماغ کے اندر. یعنی یقین کامل ہمارا اس معصوم کی کہی ہوئی حدیث کے اوپر بھی نہیں ہے، نہ جس نے بتایا ہے معصوم کے قول کو اس پر ہمیں یقین ہے. نمازیں ہم پڑھتے ہیں، نماز میں ہر دعا مانگی جائے قبول ہے. آپ نماز میں دعا کر کے تو دیکھیں. نماز ہم پڑھتے ضرور ہیں، مصلی عبادت پہ ہم جاتے تو ضرور ہیں. ایک دو رکعت نماز ہم مصلی عبادت پہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں لیکن ہمارا جسم تو مصلی پر ہوتا ہے، روح ہماری جو ہے شاپنگ میں گئی ہوئی، خریداری میں گئی ہے، مال میں ٹہل رہی ہے، چکے جا کر بھنا رہی ہے، نہیں معلوم بازار میں پورے کہتے ایک دو رکعت نماز جو ہے ساری شاپنگ ساری چکیں سارا کام کر کے چلی آتی ہیں لیکن ایک دو رکعت ہماری جو ہے ختم نہیں ہو پاتی. اور اس کے بعد کہتے پروردگار پالنے والے تو میری سنتا نہیں ہے. جب دل و دماغ اور روح و جسم جب ایک ساتھ نہیں ہوگا تو کیا کہتے یہ بھی آج معصوم کے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے، معصوم سے گفتگو لیکن اس کا دماغ کہیں اور کسی جگہ پر ہے. کہتے ایک مرتبہ معصوم نے اس کے چہرے کو بھاپا اور مسکرائے. کہتے ہیں تمہارا دماغ کہیں اور ہے، تم مجھ سے باتیں ضرور کر رہے ہو لیکن تمہارا دماغ کسی اور. کہتے معصوم اٹھتے کہتے چلو چل کر دیکھتے ہیں. کہتے ڈھکنا ہٹاؤ. ڈھکنا ہٹاتا ہے. اس چیز کو یہاں پر اسی یقین اور ہو جانا چاہیے تھی، یقین کامل اس کو ہوتا ہے. یہ دلیل ہے کہ جو آگ جل رہی تھی جس کے اوپر وہ تشلا وہ لوہے کا رکھا گیا تھا ڈھکنا، وہ بھی گرم تھا، دہک رہا تھا لیکن حکم امام سے جب ہاتھ لگائے تو وہ ٹھنڈا جیسے تھا. اسی طریقے سے اس نے وہاں سے ہٹایا اور لال ہو چکا تھا، وہ حدت سے شدت سے گرم ہو چکا تھا وہ لوہا، لیکن اس کو ہاتھ لگانے سے جلا نہیں. ایک اور یہاں پر دلیل آ گئی کہ اگر معصوم کی محبت میں اگر انسان کسی راہ پر چل جائے تو اسے نہ گرمی کا احساس ہوتا ہے نہ سردی کا احساس ہوتا ہے. آج اپنے سینوں پر ہم جو اس ہاتھ کو مارتے، لوگ کہتے ہیں، لوگ ڈاکٹر منع کرتے ہیں سینے پر ہاتھ نہ ماریے، درد ہوگا اور دل کی بیماری ہو جائے گی، کیا ہو جائے گی کیا ہو جائے گی. لیکن آج وہ مولا کی محبت میں ہم اگر یہ چیز کرتے ہیں ہمیں درد کا ذرہ برابر احساس نہیں ہوتا ہے کیونکہ صدق کے دل سے ان کے ہم محبت کر رہے ہیں. کہتے ایک مرتبہ ڈھکنے کو ہٹایا. کہتے ہکا بکا رہ گیا دیکھ کر یہ کیا دیکھتے کہ ہارون مکی
بہت ہی طمانینہ اور آرام سے راحتی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور تسبیح و تحلیل کر رہے ہیں، قرآن کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ آگ گلزار ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں ایک روایت یہاں تک نقل کی گئی کہ کنارے کنارے آگ جل رہی لیکن ذرہ برابر ان کو جو ہے نقصان نہیں پہنچا۔ اسی طریقے سے جیسے جناب ابراہیم کو آگ کے اندر ڈال دیا گیا تھا، آگ کے اندر پہنچ گئے تھے اور پہنچنے کے بعد آگ نے انہیں ذرہ برابر جو ہے نقصان نہ پہنچایا تھا۔ انسانیت کے لیے ایک دلیل تھی وہ۔ کیا وہ انسانیت کے شکرانے کے لیے کافی نہیں تھا؟ کہتے مولا نے فرمایا ہے ہارون باہر آ جاؤ۔ کہتے ایک مرتبہ مٹی کو گرد کو جھاڑتے ہوئے باہر آ گئے۔ مولا فرماتے ہیں ایسے کتنے ہیں تمہارے پاس؟ کہا مولا ایک بھی نہیں۔ یہ عزیزوں دعوے تو بہت ہیں، دعوے محبت بہت ہے، لیکن اس پہ اترنا بڑا سخت کام ہے۔ پروردگار نے بھی جس طرح سے ہم سے محبت کی ہے لیکن ہم نے پروردگار سے اس طرح سے محبت نہیں کی ہے۔ پروردگار نے کبھی اپنی نعمتوں میں ہم میں کوئی کمی نہیں کی ہے۔ پروردگار ہمیں عنایت کرتا چلا گیا، ہم اس کی عصیانی کرتے رہے، اس سے چہرے کو پھراتے رہے، گناہ پر گناہ کرتے رہے، معصیت پر معصیت کرتے رہے، لیکن خداوند عالم عنایت کرتا چلا گیا۔ خدا کے شکرانے کو ہم نے ادا نہیں کیا۔ شکرانہ اگر دیکھنا ہے تو آئیں کربلا کی زمین پر چلیں اور شکرانہ وہاں دیکھا جائے۔ جسم تیروں سے زخمی ہے، جگہ جگہ سے خون ٹپک رہا ہے، سر سجدے میں ہے اور سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کی صدا بلند ہے۔ جوان بیٹے کا لاشا ہاتھوں پر اٹھا کر لے کے آئے ہیں، خدا کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ کڑیل جوان اکبر کے سینے سے برچھی نکال رہے اسے، لیکن شکر ادا کر رہے ہیں۔ 6 ماہ اصغر کو اپنے ہاتھوں پر لیے ہوئے ہیں، خون کو اپنے چلو میں لے رہے ہیں اور خدا کا شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ قاسم کے ٹکڑوں کو حسین نے سمیٹا ہے، ابا میں سمیٹ کر لے کر آ رہے ہیں، لیکن شکرانہ ادا کر رہے ہیں۔ 3 دن تک بھوکے اور پیاسے رہے ہیں، لیکن خدا کا شکرانہ ادا کرتے رہے۔ کون ہے جو حسین جیسا شکر ادا کرے؟ خدا یہاں پر کہے گا تم میری کن کن نعمتوں کا شکرانہ ادا کرو گے؟ حسین ہر ٹکڑے پر ہاتھ رکھ کر کہتے خدایا تیرا شکر ہے، پروردگار تو نے جو یہ مصیبتیں دی ہے تیری ہر مصیبت پہ مجھے شکر ہے، پروردگار تو نے جو مجھے نعمتیں دی ہے تیری ہر نعمت پہ بھی شکر ہے، پروردگار اگر تو نے ان نعمتوں کو مجھ سے لے لیا ہے معبود پھر بھی تیرا شکرانہ ادا کرتے ہیں۔ کہتے حسین اور زینب میں جس وقت کہتے بھائی بہن میں جدائی ہوئی ہے، زینب اور حسین دونوں گلے مل کر بہت روئے ہیں کہتے ہیں، لیکن اس کے بعد شہزادی زینب سلام اللہ علیہا شکر کا سجدہ ادا کرتی ہیں کہ اللہ نے مجھے ثابت قدم رکھا اور اپنے بھائی کی محبت اور مودت میں باقی رہی، ان کی نصرت کے لیے میں باقی رہی۔ آئیں چلے 2 جملے ادا کریں اور اس بی بی کو جو بقیع میں اس وقت سو رہی ہیں کہ جن کے ساتھ اور معصومین بھی موجود ہیں، اس بی بی کے تسلی قلب کے لیے ان کے فرزند کا چلے ذکر کیا جائے۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہراء، السلام علی الحسین۔ آئے اپنے دلوں کو حسین کی بارگاہ میں لے کر چلے، آقا حسین کے حرم میں چلے، کربلا کی زمین پر چلے۔ السلام علی الحسین وعلی
ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين مولا ہمارا سلام قبول کرے اپنی خدمت میں. یہ میری ماں اور بہنیں، میرے بھائی، بچے اور جوان سب آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں. ہم آپ نے مل کر سلام کیا. سلام مستحب ہے، جواب واجب ہے. آقا نے ہمارے سلام کا ضرور جواب دیا ہوگا. اے مولا حسین، ہم گنہگاروں کا سلام قبول کر لو. آقا ہم درد مندوں کا سلام قبول کر لو. مولا دنیا کی گرفتاریوں میں پھنس چکے ہیں. آقا اے میرے مولا، آج مشکلات نے ہمیں گھیر لیا. آقا بلا لے اپنے پاس. کہتے ہیں ور وہ آنکھ جو حسین کے غم میں روئے، روز قیامت وہ آنکھ نہ روئے گی، کیونکہ سنت رسول بھی ہے، پیغمبر کی حدیث بھی ہے. جناب شہزادی کونین سے فرمایا تھا یا فاطمہ یا فاطمہ کل عین باکیہ یوم القیامہ الا عین بکت علی الحسین فی الدنیا. اے زہرا، اے میری لال فاطمہ، ہر آنکھ روز قیامت روئے گی، مگر وہ آنکھ نہ روئے گی جو دنیا میں تیرے حسین پر رو چکی ہے، دنیا میں جو حسین پہ گریا کر چکی ہے. آئے اپنے آقا کو پرسا دے امام حسین کو، ان کے فرزند علی اکبر کو چند جملے اور تمام اپنی دعاؤں کو مانگ لیں، اپنی حاجتوں کو مانگ لیں، اپنے ہاتھوں کو آقا کی بارگاہ میں اٹھا لیں. یاد آتا ہے وہ وقت جس وقت حسین سے اکبر جدا ہوئے ہیں. کہتے اکبر جدا ہوئے، ابھی چند قدم بڑھے تھے، حسین پڑھتے ہیں اکبر کے پیچھے پیچھے. کہتے ابھی نزدیک پہنچے تھے، اکبر نے گھبرا کر پوچھ لیا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے، میرے لال نیچے آ جاؤ. کلیجے سے لگا لیا. اے میرے اکبر کاش کہ تو بھی صاحب اولاد ہوتا. اے اکبر باپ کے درد کو سمجھ سکتا. عجیب روایت کے جملے ہیں. کہتے ابھی کچھ دیر گزری تھی، اکبر اپنے بابا سے جدا ہوئے تھے. ایک صدا گونجی بابا میرا سلام آخر لے لو. روایت کے جملے ہیں. بی بی زینب کے فکرے کہتے میرا بھیا حسین خیمے میں موجود. کہتے جیسے ہی اکبر کی آواز سنی، کہتے مولا لڑکھڑا کر زمین پر گر گئے. کہتے ایک مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، دائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے ہیں، بائیں جاتے ہیں تو ٹکراتے، سامنے جاتے ہیں تو ٹکراتے. زینب نے پوچھ لیا بھیا کیا بات ہے؟ اے بھیا کیا ڈھونڈے؟ زینب مجھے در خیمہ نظر نہیں آتا. اے زینب میرے اکبر کی وجہ سے میرے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. اے زینب میرا اکبر مجھے چھوڑ کر چلا گیا. لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. خدایا پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے، تیرے اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے، چاردم معصومین کا معبود. اے پروردگار اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے. خدایا پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں اس کا ثواب ہم سب کے تمام مرحومین کو پہنچا دے. پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ دیتے ہیں، تیرے اہل بیت کا تجھے واسطہ دیتے، چاردم معصومین کا ہمیں جلد از جلد ہم سب کو کربلا اور مکہ و شام و ہر جگہ تمام معصومین کی اتباعت کی زیارت نصیب کر دے.
خدایا پروردگار ہمارے زمانے کے امام کا ظہور کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے۔ خدایا یہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے، مجھے نہیں معلوم ان سب کی کون سی مشکل پریشانیاں، پالنے والے تو بہتر جانتا ہے۔ معبود ہم سب کی جو شرعی حوائج اسے عنایت کر دے، روزی روزگار کے دروازوں کو کھول دے، مریضی بیماریوں کو دور کر دے۔ خدا جو اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان، برابر کے رشتے انہیں عنایت کر دے، جو بے اولاد انہیں صاحب اولاد کر دے۔ خدایا ہر گھر میں ایک اصغر و سکینہ عنایت کر دے۔ پروردگار پالنے والے تجھے واسطہ تیرے معصومین کا پروردگار جنت البقیع کو بھی تعمیر کروا دے، ائمہ بقیع کی قبر پہ بھی سایہ دیکھنا نصیب کر دے۔ پروردگار پالنے والے اہل بیت اطہار کے صدقے میں دشمنوں کو ذلیل و خوار و رسوا کر دے۔ خدایا اسلام کے پرچم کو بلند کر کفر کے پرچم کو سرنگوں کر دے۔ خدایا پروردگار اہل بیت اطہار کے صدقے میں جو استکبار حکومتیں ہیں، اگر ہدایت کے لائق ہے ہدایت کر، وگرنہ انہیں نیست اور نابود کر دے۔ خدایا پروردگار دعاؤں میں جو دعا معبود ہم سے ہمارے زمانے کے امام کو راضی کر دے، مولا کا ظہور ہم سب کے لیے باعث عافیت و رحمت قرار دے دے۔ پروردگار یہ معبود بہت سے لوگوں نے کہا وہ حضرات جو بے سکن ہیں، بے گھر ہیں، اپنے گھروں کے لیے، اپنے سکن کے لیے جو اس وقت پریشان، پروردگار ان سب کو اہل بیت کے صدقے میں اپنے اپنے مسکن اور اپنے اپنے گھر عنایت کر دے۔ آخر میں التجا ہے 1 مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے آپ سب کے، ہم سب کے جتنے مرحومین ہیں ان سب کو 1 مرتبہ پڑھ کے بخش دیں، اور ایسے حضرات کہ جن کا کوئی دنیا میں یاد کرنے والا نہیں ہے، ان سب کے لیے بھی ایک فاتحہ پہ پڑھ کے بخش دیں۔ اللہم صلی اللہ